بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ اعتکاف کے فضائل و مسائل۔ اعتکاف کی تعریف۔ اعتکاف کا لفظی معنی ہے ٹھہرنا اور رکنا۔ اعتکاف کرنے والا کچھ مدت کے لیے ایک خاص جگہ میں یعنی مرد مسجد میں اور عورت گھر کے خاص حصے میں جس کو اس نے منتخب کیا ہوتا ہے ٹھہر جائے، اسی لیے اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کو اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف فرماتی تھیں۔ اعتکاف کے لیے چند شرائط کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سب سے اہم نیت ہے۔ اس کے علاوہ دیگر شرائط یہ ہیں کہ اعتکاف کرنے والا مسلمان ہو، عقل اور تمیز رکھتا ہو، پاک صاف ہو، مسجد میں اعتکاف کر رہا ہو، رمضان کا مہینہ ہو تو روزے سے ہو، اور خاتون حالت حیض اور حالت نفاس میں نہ ہو، خاتون اپنے شوہر سے اجازت لے چکی ہو۔ اعتکاف کی نیت۔ ہر شرعی کام کی طرح اعتکاف کے لیے نیت لازمی اور ضروری ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت دل سے کی جاتی ہے، زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کتنے دن کا اعتکاف کر سکے گا، اسے چاہیے کہ وہ پورے 10 دن کے اعتکاف کی نیت کی بجائے مشروط نیت کر لے، یعنی دل ہی دل میں اللہ سے یہ عہد کر لے کہ حالت اجازت دیں تو پورے 10 دن اعتکاف کروں گا، ورنہ ہنگامی ضرورت کے تحت 10 دن سے پہلے ہی ختم کر لوں گا۔ اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، رات کو روزہ نہیں رکھا جاتا، لیکن اعتکاف رات میں بھی کیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں۔ رمضان المبارک کے مہینہ اپنی کامل برکتوں اور بھرپور سعادتوں کے ساتھ دنیا اسلام میں آیا ہے۔ بس اب چند دن ہی باقی ہیں۔ یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے حق تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام بن کر آیا ہے۔ اس مہینے میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں رحمتیں نازل ہوئیں۔ اس مہینے میں بہت سے گنہگاروں کو بخش دیا گیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ خاص کر عبادت کے لیے زیادہ موزوں ہے، جس کا ایک نفل فرض کے برابر اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر درجہ رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ میں عبادت کا زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، خصوصاً عشرہ اخیر میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں اول عشرہ اس کی رحمت کا ہے، درمیانہ اس کی مغفرت کا، اور آخری عشرہ آگ سے آزادی کا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب رمضان مبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لنگی خوب مضبوطی سے باندھ لیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو عبادت کے لیے جگاتے تھے، یعنی ازواج کے پاس جانے سے پرہیز فرماتے اور رات کو بھی متوجہ اللہ رہتے تھے۔ نیز آخری عشرہ رمضان میں آپ اعتکاف فرماتے۔ اعتکاف کے معنی لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اپنے مولا کی رضا کے لیے بنیت اعتکاف مسجد کے لیے کونے میں بیٹھ جانا۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: واجب، سنت اور نفل۔ واجب اعتکاف یہ ہے کہ اپنے اوپر لازم کر لے کہ اگر مولا تعالیٰ میرا فلاں کام کر دے تو اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا۔ یہ اعتکاف واجب اور لازم ہو گیا۔ اب جتنے دنوں کی اس نے نیت مانی تھی، اتنے ہی دنوں کا اعتکاف اس کے ذمے پورا کرنا ضروری ہے۔ دوسرا سنت اعتکاف، جو رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی۔ تیسرا نفلی اعتکاف، جس کے لیے نہ کوئی وقت مقرر ہے اور نہ کوئی دن مقرر ہے، جتنے دن کا چاہے اور جتنی دیر کا چاہے اعتکاف کر سکتا ہے۔ یہ اعتکاف 5-10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً جب بھی مسجد میں آئے نیت کر لے کہ جب تک مسجد میں رہوں گا اعتکاف سے رہوں گا، اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ جتنا زمانہ نماز، ذکر، تلاوت میں مشغول رہے گا، اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اعتکاف کے بے شمار فضائل ہیں، اتنے ہی کیا کم ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کی مثال اس شخص کی ہے جو کسی کے در پر جا پڑے کہ جب تک میری درخواست قبول نہیں ہوتی ٹلنے کا نہیں، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔
اس لیے جب کوئی شخص معتکف ہوتا ہے یعنی اللہ کے دروازے پر دنیا سے منقطع ہو کر جا پڑے تو اس کے نواز جانے پر کیا تعمیل ہو سکتا ہے؟ بس پڑے رہنے کی بات ہے۔ علامہ ابن رقیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصد اور اس کی روح دل کو اللہ کی پاک ذات سے وابستہ کر لینا ہے، سب طرف سے ہٹ کر اسی کے ساتھ متوجہ ہو جائے اور ساری مشغولیتوں کے بدلے میں اس کی پاک ذات سے لو لگا لے اور اس کے غیر سے منقطع ہو کر ہر قسم کے تفکرات و خیالات کی جگہ اس کا پاک ذکر اور اس کی محبت سما جائے۔ نیز اعتکاف میں آدمی ہر وقت سوتے جاگتے عبادت میں ہی شمار کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص میری طرف ایک ہاتھ چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف 2 ہاتھ جاتی ہے، اور جو میری طرف آہستہ آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یا اللہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، بس مجھے بھی معاف کر دے۔ شب قدر میں اعتکاف کے دنوں میں مذکورہ دعا کثرت سے پڑھی جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو رمضان المبارک کی رحمتوں برکتوں والی ساعت سے اپنی جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صدق دل سے ہادی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء الحسنی اور ارشادات عالیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔